معراج کے دولہ میرے نبی، معراج کے دولہ میرے نبی۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا جو عرش الہی کے نور میں ڈوبا ہوا تھا، انوار ہی انوار تھے، جھرمٹ تھا نور کا جس کے اطراف میں۔ تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا یہ ماں باپ کا فرما بردار ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماں باپ کی تکریم کرتے ہیں، ماں باپ کی عزت کرتے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ یہ بیان کیا ہے اور میں کئی مرتبہ بیان کروں گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں ایک عمل ایسا ہے جس کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے، اور وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ اور ایک عمل خیر ایسا ہے جس کی جزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے، وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ نہیں تو نشان لگا لو شخص پہ جو ماں باپ کا با ادب ہے، اس کی پگڑی کا کلس آپ کبھی نیچا ہوتے نہیں دیکھیں گے۔ اس شخص پہ بھی نشان لگا لو جو ماں باپ کا بے ادب ہے، ساری زندگی آپ اسے رسوا ہوتے دیکھیں گے۔ ماں باپ سخت گیر بھی ہوں، ماں باپ کے مزاج میں تلخی بھی ہو، پھر بھی ان کے ادب کا دامن نہیں چھوڑنا۔ ماں باپ اللہ کی رحمتوں کا روپ ہیں۔ تو جنت اور عرش الہی پر نور میں ڈوبے ہوئے شخص کو اس صورت میں حضور نے دیکھا۔ اچھا، حضور نے بہت کچھ دیکھا، لوگوں کو عذابوں میں پھنسے ہوئے بھی دیکھا، لوگوں کو رحمتوں کے جھرمٹ میں بھی دیکھا، جنت کی بہاروں میں بھی دیکھا، وہاں محلات بھی دیکھے، حوروں کی ملکہ سے ملاقات بھی ہوئی۔ اس نے حضور سے تحفہ بھی مانگا تو کہا تجھے بلال دے دیا۔ نبیوں سے ملاقاتیں ہوئیں، فرشتوں سے ملاقاتیں ہوئیں، ہر کوئی مرحبا کہہ کے استقبال کرتا ہے، مسکراہٹیں بکھری ہیں، لیکن ایک فرشتے کو دیکھا کہ وہ کبھی ہنسا نہیں ہے۔ تو کہا جبریل یہ کون ہے؟ سارے تو ہنس ہنس کے خوش ہو کے عقیدتوں اور محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی میں نے۔ عرض کی یہ داروغہ جہنم ہے، اور جب سے اس نے جہنم کو دیکھا ہے اسے ہنسی آتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، منظر ہی ایسا ہے نا۔ فرمایا لو تعلمون ما عالم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تمہارے چہروں پہ کبھی مسکراہٹ ہی نہ آتی۔ حضور علیہ السلام آگے بڑھے تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ خون کے دریا میں ہیں اور ان کے پیٹوں میں پتھر ہیں۔ تو جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون بد نصیب لوگ ہیں؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ بدبخت ہیں جو سود کھاتے تھے۔ سود لینا، سود دینا، سود کی رقم پہ گواہ بننا، وزر میں گناہ میں سب برابر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اتنی سختی کے ساتھ ہمیں سود سے منع کیا ہے۔ قرآن مجید اٹھا کے دیکھیے، کسی شخص سے اللہ نے اعلان جنگ نہیں کیا، سود خور سے اعلان جنگ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مجھے بتاؤ، جس کو اللہ جنگ کا چیلنج دے تو پھر اس کے پلے بچتا کیا ہے؟ اس کے پاس رہتا کیا ہے؟ اس کا سب کچھ لٹ جاتا ہے۔ جسے اللہ کہے کہ تیرے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے، تیری میری جنگ ہے، تو پھر کیا کوئی مقابلہ کرنے کی سکت رکھتا ہے؟ تو سود خور چین گوا بیٹھتا ہے، قرار لٹ جاتا ہے، باطن اجڑ جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس سے میرا کاروبار آگے نکل جائے گا، لیکن اس کا انجام رسوائی ہے۔ چونکہ اللہ جل شانہ جب کسی کو اعلان جنگ دے رہا ہے تو پھر اس کا نتیجہ شکست کی صورت میں اسے دیکھنا پڑے گا، چونکہ اللہ کا مقابلہ کرنے کی کسی میں ہمت اور سکت نہیں ہے۔ تو وہ رسوا ہو جائے گا۔ قرب قیامت میں سود عام کر دیا جائے گا، مختلف ناموں سے سود ہوں گے، بلکہ ایک مقام پہ فرمایا کہ سود نہ پہنچا ہر شخص کو اس کا دخان یعنی دھواں ضرور پہنچے گا۔ تو اس لیے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اپنے معاملات کو پاک رکھنے کی۔ مختلف ذریعوں سے مختلف پیکج لے کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کو سودی کاروبار میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے جو دیا ہے اس پہ توکل کرو۔ غریبوں کی نسبت امراء دولت مند زیادہ پھنستے ہیں کہ کاروبار بڑے اوپر چلے جائیں،
وہ نیچے دیکھیں، وہ لوگ بھی ہیں کہ جو نان شبینہ کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ سود نہیں لیتے۔ تو آپ اپنی مجبوریاں کیا بتا رہے ہیں؟ جی مجبوری ہے، کاروباری مجبوری ہے، تو وہ بھی گریز کر رہے ہیں۔ تو آپ تو اللہ نے آپ کو کروڑوں روپے دیے ہیں، اربوں روپے دیے ہیں، تو آپ صرف بڑھوتری کے لیے چاہ رہے ہیں۔ تو سود میں تو بڑھوتری ہے ہی نہیں، سود تو مال کو برباد کر دیتا ہے اور برکت رزق سے اٹھا لیتا ہے، سکون چھین لیتا ہے اور قرار زائل کر دیتا ہے۔ اس لیے سود خوروں کو اس عذاب میں مبتلا دیکھا کہ وہ خون کے دریا میں تیر رہے ہیں اور غوطے کھا رہے ہیں اور ان کے پیٹوں میں پتھر ہیں اور پتھروں سے انہیں مارا جا رہا ہے اور کچلا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے اوپر ماں کے پیار کا کوئی بدل موجود ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ سمندر کی پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں، ماں جب پیار سے دیکھتی ہے تو لگتا ہے آسمان سے رحمتیں اتر رہی ہیں۔ اللہ کی رحمتوں کا مجسم روپ دیکھنا ہو تو وہ ماں کے پیار کا رنگ ہے۔ اولاد کے لیے اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل اور محبتوں کا آباد جہان۔ ایک شاعر ہوا ہے تابش، اس نے تو قیامت ڈھا دی نا کہ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ یہ ماں کے پیار کا روپ ہے۔ مجھے بتائیے ماں اولاد سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے؟ دکھ جھیل لیتی ہے، اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے کسی کے گندے برتن بھی مانجنے پڑیں تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی۔ شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے۔ مائیں اولاد کے لیے کتنے دکھ جھیلتی ہیں، کتنی تکلیفیں جھیلتی ہیں۔ ان کا نور نظر جب کامیاب ہو کر کے آتا تو وہ چہرے کی بلائیں لیتی ہیں، پھولے نہیں سماتی۔ ماں کو، باپ کو اولاد سے اتنا پیار کیوں ہے؟ تو آپ ایک ہی جواب دیں گے، اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے۔ جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہوگا۔ جنم دینے والی کا پیار کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا، تو جس نے خلق کیا اس کے پیار کا عالم کیا ہے؟ تو وہ خود پکار کے کہتا ہے اللہ زی خالقہ کا، کیوں مجھ سے بھاگ رہا ہے، میں تیرا خالق لگتا ہوں۔ ماں کو چھوڑ کے بچہ بھاگے نا تو ماں کہتے پتر اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی، آجا پلٹ کے، زمانے کی ٹھوکریں تجھے مار دیں گی، آجا زمانے کی دھوپ تجھے جلا دے گی۔ مالک بھی کہتا ہے او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، میں تیرا رب لگتا ہوں، میں تیرا خالق لگتا ہوں، آجا پلٹ کے۔ اللہ زی خالقہ کا فسوا کا فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، تجھے صورت دی، تجھے چمکتی آنکھیں دی، تجھے روشن چہرہ دیا، تجھے بولنے والی زبان دی، تجھے سننے والے کان دیے، تجھے کیا کچھ نہیں دیا، اور اسی کا در چھوڑ کے بھاگ رہا ہے۔ آجا شیطان کے ہتھے چڑھ گیا، شیطان تجھے جہنم کے گڑھے میں پھینکے گا جا کے، آجا پلٹ کے، میں تیرے لیے جنت بنا کے رکھی ہے۔ جنت میں باغ ہیں، وہاں دودھ کی نہریں ہیں، شراب مصفا کی نہریں ہیں، وہاں تیرے لیے بڑا کچھ ہے، لیکن تجھے بتاؤں وہاں محمد عربی کے ڈیرے بھی ہوں گے۔ آجا جنت میں، آجا پلٹ کے میری رحمتوں کے سائے میں آجا۔ صاحبو بہت وقت گزار چکے، تھوڑا وقت باقی ہے، آئیے اس کے حضور سچی توبہ کر کے اس کی طرف رجوع کریں۔ جانا تو ہے ہی، آج بندگی کا سر جھکانے کے لیے مسجد کا رخ نہیں کریں گے، اس کے حضور نہیں جائیں گے تو کل لوگ اٹھا کے لے کے آئیں گے۔ وہ وقت بھی آنے والا ہے جب تیری آنکھیں ہولے سے بند کر دی جائیں گی، اور جب چٹے لباس میں تجھے لپیٹ دیا جائے گا، ناک میں روئی ٹھونس دی جائے گی۔ وہ لمحے ہوں گے جب غسال تجھے چاہے ادھر پلٹ دے چاہے ادھر پلٹ دے، تو یہ کہہ بھی نہیں سکے گا کہ مجھے یوں کیوں پلٹ رہے ہو۔ وہ لمحے آنے والے ہیں، وہ گھڑیاں آنے والے، قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے۔ آج میرے پاس بھی وقت ہے، آج آپ کے پاس بھی وقت ہے۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت بن سکتا ہے، کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم سمجھتے ہیں اس دنیا سے ہم نے جانا ہی نہیں، بیٹھ ہی رہنا ہے، ہم نے ہماری منصوبہ بندیوں میں موت کہیں رکھی نہیں ہوئی۔ یہ پلازا بنانا ہے، یہ مارکیٹ خریدنی ہے، اتنی جائیدادیں اور زمینیں لینی ہیں، یہ راستے میں گھات لگائے صاحب کہیں موت بھی کھڑی ہے۔ جب تو جائے گا تو سب کچھ یہیں پڑا رہ جائے گا۔ وہ جو تو نے گھر بنایا اس میں تجھے ایک رات بھی نہیں رکھیں گے، وہ تجھے اپنے ہاتھ سے غسل دینے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوں گے۔ ڈر لگتا ہے انہیں اب تیرے سے، لباس بھی پھاڑ کے اتاریں گے۔ جاندی واری ڈرونا بنیو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے،
जिन्ना लई तू पाप कमाए अज किथे नहीं तेरे कर दे। वो कहां चले गए? कबल इससे कि वो वक्त आए वो बंदा मान जाए फिर हाथ काटे। कयामत के दिन बंदा कहेगा मालिक एक दफा भेज, सजदे से सारी नहीं उठाऊंगा, सदका करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन कहा जाएगा नहीं, तुझे बड़ा मौका दिया, तेरे पास मुसले आए, तेरे पास आलिम आए, तेरे पास किताबें नाजुल हुई, नबी आए, पैगंबर आए, रसूल आए, तेरे सामने जनाजे उठे, रोज डूबता सूरज तुझे कुछ बताता था, लेकिन तूने किसी से इबरत हासिल न की और जिंदगी आवारगी में गुजारी। आज तेरे लिए कुछ नहीं है और तुझे पलट के नहीं जाना बल्कि अपने आमाल की सजा काटनी है। फिर पछताने से बेहतर नहीं कि आज पछता ले, अपनी मुख्तसर सी जिंदगी को अल्लाह की राह पे ले आए। आज मौका है, आज फुर्सत है, आज सावी ने खुले रावी ने इंज टोक नोखड़े टुकड़े नहीं, तुर पवे ते पैंडे मुक जांदे घर बैठिया फासले मुकने ने। आज वक्त है, आज फुर्सत है, इस फुर्सत को गनीमत समझिए और अपनी जिंदगी मालिक के चौखट पे लगा दिए। उसकी रहमतें आवाज दे रही हैं, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ओ भागे हुए इंसान आजा पलट के, तेरा रब बड़ा ही करीम है। आजा आजा, तूने फिर भी तो आना ही है। फिर जो मुंह छुपा के आता फिरेगा, खुले मुंह आजा। फिर लोग जो उठा के ले आएंगे, अपने कदमों से चल के आजा। उसकी रहमतें तेरे ऊपर बरसना चाहती हैं, आजा पलट के। हर हर गोशे में कुरान सुना कर दम लेना, अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं। फिरदौस में जाकर दम लेना, आफाक के हर हर गोशे में कुरान सुना कर दम लेना, अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं।